نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العیدین باب نمبر 3، باب سنت العیدین لأہل الاسلام۔ باب ہے عیدین کا طریقہ، مسنون طریقہ اہل اسلام کے لیے۔ اہل اسلام مسلمانوں کے لیے عیدین کا مسنون طریقہ ادائیگی کا کیا ہے، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 951۔ قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی زبید قال سمعت الشعبی عن البراء قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال ان اول ما نبدأ من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان اول ما نبدأ من یومنا هذا، آج کے دن پہلے جو ہم کام کریں گے وہ یہ کہ نصلی، ہم نماز ادا کریں گے، ثم نرجع، پھر ہم واپس لوٹیں گے، فننحر، اور قربانی کریں گے، فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسے کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، اپنا لیا۔ مطلب کہ عید کے دن پہلے عید کی نماز اور اس کے بعد قربانی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ وہ یہی تھا۔ ایک تو خطبہ جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہے، جبکہ جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، بعد میں جمعے کی نماز، لیکن عید کی پہلے نماز بعد میں خطبہ، اور اس کے بعد پھر قربانی۔ یہ ہے مسنون طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ روایت 12 مرتبہ امام بخاری لائے ہیں اور اس سے مختلف مسائل ثابت کیے۔ اس جگہ طریقہ عیدین کا بتلایا کہ عید کی نماز سب سے پہلے اور باقی کام جو اس کے بعد میں۔ حدیث نمبر 952۔ قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل ابو بکر وعندی جاریتان من جوار الانصار۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وعندی جاریتان، اس حال میں کہ میرے پاس 2 بچیاں تھیں، من جوار الانصار، انصار کی بچیوں میں سے، تو غنیان بما تقاولت الانصار یوم بعاث، وہ گیت گا رہی تھی اس بارے میں جو ایک دوسرے کے خلاف پڑھے گئے، انصار نے پڑھے تھے جنگ بعاث کے دن۔ جنگ بعاث کے دن انصار، کیونکہ انصار 2 گروہوں پر پہلے مشتمل تھے، اوس اور خزرج، ان کے آپس کا جو جنگ بعاث ہوئی تھی، تو اس میں جو ایک دوسرے اپنے آباء و اجداد کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جو پڑھے گئے تھے، وہ بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی۔ قالت ولیست بمغنیتین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بچیاں کوئی مستقل گانے والیاں نہیں تھیں۔ یہ نہیں کہ مستقل یہ ان کا فن تھا، کہ پیشہ تھا، یا کہ مشہور تھیں۔ یہ عام بچیاں ہوتی ہیں تو کبھی کسی پروگرام کے تحت وہ بیٹھ کر کوئی گیت وغیرہ گانا شروع کر دیتی ہیں۔ ولیست بمغنیتین، وہ کہ مستقل گلوکارہ یا کوئی اشعار وغیرہ اور گیت وغیرہ گانے والیاں نہ تھیں۔ فقال ابو بکر مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر کہا
کیا شیطانی ساز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، چونکہ وہ بچیاں کچھ ترنم سے گیت بھی گا رہی تھی، ساتھ دف بھی بجا رہی تھی، اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کے انداز میں بچیوں کو ان کو ڈانٹنے کے لیے الفاظ کہے۔ وَذَلِكَ فی یوم عید، اور یہ عید کا دن تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر، آپ نے فرمایا اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدن، ہر قوم کا کوئی عید خوشی کا دن ہوتا ہے، وَهَذَا عیدنا، اور یہ ہماری خوشی کا دن ہے۔ ہر قوم کا کوئی خوشی کا دن ہوا کرتا ہے اور ہمارا یہ خوشی کا دن ہے، اس لیے بچیوں کو ڈانٹ کر مت روکیں، ان کو اپنا شوق پورا کرنے دیں اور اپنے یہ اشعار وغیرہ پڑھنے دیں۔ اس کی پوری تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی ہے کہ کن کن شروطوں و قیود کے ساتھ یہ اشعار اور گیت وغیرہ پڑھے جا سکتے ہیں اور دف کی کیا حیثیت ہے، اور یہ تمام وضاحت گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے۔ اس حدیث کے ان الفاظ سے یہ ثابت ہوا کہ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، وہ کہ مستقل گانے والیاں نہ تھیں، مستقل کے اشعار پڑھنے والیاں نہ تھیں، جو ایسے عام گھروں کے اندر بچیاں کوئی کام وغیرہ کرتے ہوئے، کوئی سلائی کڑھائی کرتے وقت کوئی نہ کوئی اشعار، کوئی نہ اس طرح کی کوئی چیز پڑھنا شروع کر دیتی ترنم کے ساتھ، تو اسی طرح وہ بھی اتفاق سے دونوں اکٹھی ہوئی ہیں، تو بیٹھ کر وہ اپنے اشعار جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنے تھے یا اپنی ماؤں سے سنے تھے، وہی ان کو دہرا رہی تھی۔ باب نمبر 4، باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج، باب ہے کہ یوم الفطر، عید الفطر کے دن نکلنے سے پہلے کچھ کھانا پینا۔ عید الفطر جو روزوں کے اختتام پر عید ہوتی ہے، جس کو ہمارے عرف میں چھوٹی عید کہتی ہیں، اس میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھا لیا جائے۔ حدیث نمبر 953، قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا حشیم قال اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن صبح کے وقت نہ نکلا کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ کھجوریں کھا لیتے، کچھ کھجوریں کھانے کے بعد پھر عید الفطر کے لیے آپ نکلا کرتے تھے۔ وقال مرجب بن رجا کہتے حدثنی عبید اللہ قال حدثنی انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویاکلہن وطرن، کہ آپ وہ طاق تعداد میں کھجوریں کھاتے۔ عید الفطر کے دن آپ کچھ کھجوریں کھاتے اور کھجوروں کی تعداد طاق ہوتی 3، 5، 7، تو وہ طاق کھجوریں آپ کھا کر جایا کرتے تھے۔ تو عید الفطر کے دن مسنون طریقہ یہ ہے، یہ کہ فرض واجب نہیں ہے، تو مسنون طریقہ یہ کہ کچھ کھایا جائے، کھانے سے کوئی میٹھی چیز، خصوصاً کھجور جو ہے، جو جسم کی طاقت اور قوت کو بحال کرنے کے لیے بھی، اور جسم کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے بھی ایک بہترین چیز ہے۔ ویسے بھی عربوں کے ہاں عام طور پر یہی چیز استعمال کے لیے ہوتی تھی، تو اگر کھجور کو طاق تعداد میں استعمال کیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو کوئی بھی چیز کھا کر جایا جائے تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ باب نمبر 5، باب الاکل یوم النحر، باب ہے کھانا قربانی کے دن۔ عید الاضحیٰ، قربانی والی عید، اس کے دن کھانے کا کیا طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 954، قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد عن انس قال
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، فلیعد، اور اپنی قربانی دوبارہ کرے، قربانی کا اعادہ کرے۔ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال ھذا یوم یشتہی فیہ اللحم، اس نے عرض کی اللہ کے رسول یہ دن ہے جس کے اندر گوشت کی بڑی چاہت ہوتی ہے، بڑی اس دن انسان کو شوق اور ذوق ہوتا ہے، کیونکہ انتظار ہوتا ہے کہ عید آئے گی، عید کے دن گوشت کھائیں گے۔ وذاکر من جیران ہی، اور ذکر کیا انہوں نے اپنے جیران کا، اپنے ہمسایوں کا، کہ یعنی میرے ہمسائے جو ہے وہ بڑے غریب حالت میں ہیں، کمزور حالت میں ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے صبح سویرے ہی قربانی کا جانور ذبح کر دیا۔ فکأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی، آپ نے کہا کہ یہ تو بات تیری ٹھیک ہے کہ تو نے واقعی ایک اپنے ہمسایوں کی، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہوئے یہ قربانی کر دی ہے، لیکن تیرا ہمدردی کرنا، تیرا یہ تمام چیزیں کرنا اپنی جگہ، لیکن اصول یہ ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد میں ہوتی ہے، اس لیے قربانی نہیں ہے۔ قال وعندی جزۃ احب الی من شاۃ لحم، اس نے عرض کی پھر میرے پاس ایک جزا ہے، جزا جو دو دانتا نہیں ہے بلکہ کھیرا ہے جس کے دانت، دودھیا دانت گرے نہیں، میرے پاس ایک جزا ہے، ایک کھیرا جانور ہے، وہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ میرے ہاں، من شاۃ لحم، گوشت والی دو بکریوں سے بھی، جو گوشت والی دو بکریاں جو ہوتی ہیں ان کی طرح بڑا موٹا تازہ گوشت والا ہے، تو لیکن ہے وہ کھیرا۔ فرخص لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رخصت دے دی۔ فلا ادری، اب بالغت رخصت من سواہ املا، راوی فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ رخصت صرف انہی کے لیے کے ساتھ تھی یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی، کہ اس طرح کی مجبوری کی صورت میں کیا دوسرا بھی اس طرح کا کھیرا جانور کر سکتا ہے یا نہیں، یہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں، لیکن آگے والی روایات میں یہ وضاحت ہے کہ یہ صرف رخصت انہی کے لیے تھی، دیگر لوگوں کے لیے یہ رخصت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 955۔ قال حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن الشعبی عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ بعد الصلاۃ، خطبہ دیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد آپ نے ہمیں خطبہ دیا۔ وقال من صلی صلاتنا، آپ نے فرمایا جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، یعنی جیسے ہم نے نماز ادا کی ہے قبلے کی طرف اور مسنون طریقے سے اسی طرح نماز ادا کی۔ وناسکا، نوسکانا، اور قربانی کی ہماری قربانی کی طرح، اور ہماری قربانی کی طرح اس نے قربانی بھی کی۔ فقد اصاب النسک، تحقیق وہ تو قربانی کو پہنچ گیا، باقی اس نے قربانی درست کی، اس کی قابل قبول ہے۔ ومن ناسک قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، فإنه قبل الصلاۃ ولا نسک لہ، بے شک نماز سے پہلے یہ قربانی نہیں ہے، اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کر دے تو یہ قربانی نہیں ہوگی۔ قال ابو بردہ بن نیار خال البراء، ابو بردہ بن نیار جو حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول فإنی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، میں تو اپنی بکری نماز سے پہلے ذبح کر بیٹھا ہوں۔ وعرفت ان اليوم یوم اکل و شرب، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آج عید کا دن یہ کھانے پینے کا دن ہے، تو پورا دن جب چاہیں جانور کو ذبح کر لیں، تو میں نے تو اس نظریے سے صبح سویرے ہی قربانی کر دی۔ وَأَحْبَبْتُ أَن تَكُونَ شَاطِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، میں نے پسند کیا کہ میری بکری سب سے پہلے ذبح ہو میرے گھر میں، میرے خاندان میں۔
مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے میں ذبح کر کے اس کا گوشت اول وقت میں دوسروں کو پہنچا دوں۔ اور پیچھے والی روایت میں ہمسایوں کو بھی تذکرہ ہے کہ اپنے ہمسایوں کو، ان کی تنگی کو دیکھتے ہوئے اور دیگر رشتہ داروں کو، کیونکہ عید کے بعد تو تمام نے قربانی کرنی تھی، تمام کے گھر میں وافر گوشت آ جانا تھا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اول وقت میں غریبوں مستحق لوگوں کو گھر میں پہنچا دوں۔ فذبحت شاتی وتغدیت قبل ان آتی الصلاۃ، تو میں نے اپنی بکری کو ذبح کر دیا اور میں نے نماز کی طرح آنے سے پہلے اس سے کچھ کھایا پیا بھی ہے۔ قال شاتک شات لحم، آپ نے فرمایا تیری وہ بکری ایک گوشت والی بکری ہے، یعنی وہ ایک کھانا پینے کے طور پر تو نے کی ہے، قربانی والی نہیں ہے۔ ہاں باقی جو غریبوں مسکینوں کو دیا ہے وہ اجر و ثواب غریبوں کا تعاون کرنے والوں تک ملے گا، لیکن قربانی والا وہ نہیں ہے۔ قال یا رسول اللہ فإن عندنا اناکن لنا جزاتن، اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اناک بکری کا بچہ جس کو ہمارے ہاں پٹھورا کہہ دیتے ہیں، ایسا بکرا ہے۔ جزاتن وہ ہے جزا، کھیرا ہے، دو دانتا نہیں ہے۔ ہی احب الی من شاتین، وہ زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک دو بکریوں سے زیادہ محبوب ہے۔ افتجزی انی، کیا وہ میری طرف سے فیض کر دے گا؟ قال نعم، ہم نے کہا کہ ہاں آپ کر دیں۔ ولن تجزی عن احد بعدک، وہ نہیں کہ فیض کرے گا کسی ایک کو تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں، چونکہ تجھے پتہ ہی نہیں تھا تو اس لیے تو نے یہ کر دیا ہے، تو اس لیے اب اور تیرے پاس کوئی موجود نہیں، اس لیے اب کھیرا ہی کر دے، لیکن تیرے بعد یہ کسی کے لیے یہ جواز نہ ہوگا۔ اس سے کئی ایک مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کتنا فرق ہوگا، صرف زیادہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹے کا فرق لگا لیں کہ عید کی نماز سے پہلے ذبح کرنا اور عید کی نماز کے بعد، حالانکہ جانور وہی ہے، ذبح اسی طرح کرنا ہے، لیکن اگر کہ عید سے پہلے کر دے، خواہ اس کی نیت اخلاص والی ہو، غریبوں کا تعاون کرنا ہی ہو، لیکن قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کا اسوہ یہ ہے کہ نماز کے بعد تو اپنی عقل، اپنی رائے اور اجتہاد پر کوئی عمل کرتے ہوئے کہہ دے کہ اس میں کیا حرج ہے، تو یہ بھی تو قربانی ہے، گھنٹہ پہلے کیا بعد میں کیا، اگر یہ کہے گا تو قربانی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کی گئی ہے، اور آپ کو نبی ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر عمل اسی طرح کرنا ہے جو آپ نے طریقہ بتلایا، تو اپنی طرف سے اس کے اندر اپنے رائے اور اجتہاد کو پیش کرنا درست نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری رسومات، بدعات، خرافات ایسی آ چکی ہیں کہ جو اپنی طرف سے وضع کردہ ہے، اگر کہا جائے کہ بھئی یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، تو آگے سے وہ یہی جواب دیتے کہ اس میں حرج کیا ہے، یہ بھی تو نیکی ہے، ہم کون سا برا کام کرتے ہیں، ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں، ہم فلاں وظیفہ ہی پڑھتے ہیں، ہم درود ہی پڑھتے ہیں، ہم فلاں نوافلی، تو یعنی وہ اپنی طرف سے اس طرح، تو جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہی ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے۔ آپ کی نماز عید کی کیسے تھی؟ بغیر اذان کے، بغیر تکبیر کے، نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، عقلی طور پر اجتہاد، عقل تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ عید کے لیے بالاولیٰ اذان ہونی چاہیے، کہ جب 5 وقت کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، حالانکہ وہ تو روزانہ 5 وقت ایک آدمی نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کی عادت بنی ہوتی ہے، اس کو ٹائم کا پتہ ہی ہوتا ہے، تو پھر بھی اس کو اطلاع کرنی ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو عید کی تو سال بعد آتی ہے، تو اس کا تو بالاولیٰ اطلاع دینے کے لیے اذان ہونی چاہیے تاکہ تمام کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن نہیں،
یہ رائے اپنی جگہ، لیکن اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ عید کی نماز بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے۔ اس طرح ہر جگہ اپنی مرضی سے اذان کہنا شروع کر دینا، جس طرح کہ بعض نے میت کو دفن کرنے کے بعد اذانیں شروع کر دی ہیں، اسی طرح کوئی اور طریقے اپنا رکھے ہیں، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بناسا کا 900 کا نہ ہماری قربانی کی طرح قربانی کرے۔ اور آپ کی قربانی کیا تھی؟ آپ نے ہمیشہ 2 دانتہ جانور کیا، اور اسی کی آپ نے تعلیم دی، جیسا کہ آگے روایات میں اس کی وضاحت بھی آئے گی۔ اسی طرح یہ ثابت ہوا کہ قربانی کے اندر وہ 2 دانتہ جانور کرنا لازمی ہے، کیونکہ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لا علمی کے وجہ سے نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی، اب ان کے پاس اور کوئی جانور تھا ہی نہیں، تو ان کو آپ نے خاص اجازت دی تھی کہ آپ نے جو پہلے کر دیا اور آپ کے پاس جانور نہیں، تو آپ یہ جزا کھیرا ہی کر دیں، اور باقی کسی اور کے لیے آپ نے رخصت نہیں دی۔ تو اگر یہ عام رخصت ہو کہ 1 سال کا جو ہے بکرا وہ لگے گا، دانت اس کے نکلے ہو، مسنہ کا منع 1 سالہ کر دینا، تو یہ تو جزا ہو اسے کہتے ہیں، جس کا جو دانت نہ گرے ہوئے ہوں، تو پھر تو یہ عام اجازت ہونی چاہیے تھی۔ پھر یہ کہنے کا کیا مطلب؟ ولن تجزیہ ان احد بعدک، تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں۔ باب نمبر 6، باب الخروج الی المصلی بغیر ممبر۔ باب ہے عیدگاہ کی طرف نکلنا بغیر ممبر کے۔ مصلی، عیدگاہ مسجد نبوی سے کچھ ہی فاصلے پر خالی جگہ تھی، جہاں جنازہ بھی پڑھا جاتا تھا، عید کی نماز بھی، یا اس طرح کی اور کوئی جو نماز اجتماعی ہے، مثلا استسقاء ہے، یا باقی کوئی نماز ہے، یا باقی کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام بھی وہاں ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد سے باہر ادا کرتے، اور یہ مسجد نبی سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ جو فاصلہ بیان کیا گیا وہ 1000 ذراع، 1000 بازو۔ تو بازو منا یہ یعنی فٹ سے کچھ زیادہ ہوگا، یعنی 1100 فٹ سمجھ لیں، تو 1100 1000 1100 1200 فٹ کتنا فاصلہ بنے گا؟ تو مسجد نبوی چھوڑ کر جہاں ایک نماز پڑھنے سے 1000 نماز کا ثواب ہے، اس کو آپ نے چھوڑ کر خالی میدان میں عید کی نماز ادا کی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مسنون طریقہ باہر کھلی جگہ پر عید کی نماز ادا کرنا ہے، نہ کہ مسجد میں۔ اگر مسجد کے اندر ادا کرنی ہی ہوتی تو مسجد نبوی سب سے بہتر تھی، تو اس کو آپ نے چھوڑ کر باہر ادا کیے۔ تو ہمارے ہاں یہ بغیر کسی عذر کے مسجدوں کے اندر یہ اہتمام کرنا، قریب مساجد ہیں، ہر ایک نے اپنے محلے کی مسجد کے اندر عید کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، جبکہ شادی بیاہ کے موقع پر جو پارک ہیں ان کے اندر بھی اہتمام کیے ہوتے ہیں، اسکولوں میں بھی انتظامات کیے ہوتے ہیں، باقی پروگراموں کے لیے تو قریبی کئی جگہیں خالی ہوتی ہیں، وہاں انتظام کیے ہوتے ہیں، لیکن عید کی نماز کے لیے یہ ہیلا بہانہ بنتا ہے کہ جی اتنی دور لوگ جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، فلاں عذر ہے فلاں عذر ہے۔ اس لیے اس طرح کے اپنی طرف سے عذر بنانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں کوئی بارش وغیرہ کا کوئی موسم ہے، بارش ہوئی ہے، کوئی اور اس طرح کی ہنگامی صورت ہے، تو وہ تو الگ ہے کہ ایک مجبوری کی شکل میں ہو سکتا ہے، لیکن بغیر عذر کے مسجد کے اندر عیدین کی نماز ادا کرنا یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 956، قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال خبرني زید عن ایاد بن عبداللہ بن ابی سرح عن ابی سعید الخدری قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مصلی عیدگاہ کی طرف نکلا کرتے تھے۔ یہاں بھی کانا
فعل مضارع پر داخل ہے، یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول بتلایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہی آپ یوم الفطر اور اضحیٰ کو عیدگاہ میں ادا کرتے۔ فاول شین یبدأ بہ الصلاۃ، پہلی چیز جو آپ شروع کرتے وہ نماز ہوتی۔ ثم ینصرف، پھر آپ انصراف کرتے، مقتدیوں کی طرف رخ کرتے، فیقوم مقابل الناس، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، والناس جلوس علی صفوفہم، لوگ اسی طرح اپنے صفوں میں بیٹھے رہتے، فیعظہم ویوصیہم ویأمرہم، آپ ان کو واعظ کرتے، ان کو نصیحتیں کرتے اور ان کو حکم دیتے کہ فلاں کام کرو، فلاں کام کرو۔ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، اگر آپ کوئی لشکر بھیجنے کا ارادہ کرتے ہوتے تو لشکر بھی وہاں مرتب کر دے، ترتیب دے دیتے۔ اور یامر بشیء امر بہ، یا کسی چیز کا حکم دینا چاہتے تو حکم بھی دیتے۔ ثم ینصرف، اس کے بعد آپ واپس سے لوٹتے۔ اس جگہ دو تین چیزیں بیان کی گئی، ایک تو نماز پہلے ہے اور خطبہ بعد میں، دوسرا سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور لوگ اسی طرح اپنے صفوں میں بیٹھے رہتے جب تک آپ خطبہ دے کر پند و نصیحت کر کے ختم نہ کرتے تو کوئی آدمی اپنی جگہ سے نہ ہلتا۔ اور آج کل ہمارا معمول دیکھیں کہ امام سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کرتا ہے تو آدھوں نے جوتے بھی پہنے ہوتے ہیں۔ اتنے بے صبرے لوگ آئیں کہ جو سب سے آخر میں آتے ہیں وہ سب سے پہلے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ عید کی نماز بھی ایسی ہی اور جمعے کا بھی، تو بعض بیچاروں کو نصیب بھی یہ 8ویں دن جمعہ اور بعض کو سال بعد عید ہی ہوتی ہے، اور وہ آتے بھی کیسے ہیں، میں نے عیدگاہ میں دیکھا موبائل وہاں جائے طرح طرح کی سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں، تصویریں بنائی جا رہی ہیں، وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ سلام پھرتے ہی خطبہ امام نے بھی شروع نہیں کیا تو کتنے ہی لوگ کھڑے ہو کر نکلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں تو بڑا غصہ ان کو چڑھتا ہے کہ ہمیں کہہ کو دیا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ اگر ان کا نہیں دل کرتا نام عیدگاہ میں آئیں، بیٹھے رہیں گھر میں، اور آنے نہ کوئی چادریں شلواریں جو نیچے لٹکری ہوتی ہیں، وضو بھی پتہ نہیں انہوں نے کیا ہوتا یا نہیں، صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اسلام ہے تو اسلام کے پورے طریقے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، اسلام کا جو طریقہ بتلایا اس کو۔ تو عید سال بعد عید ہے تو ہم اس کے لیے 10 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے، کتنے اور جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہنے کے باوجود، سختی سے کہنے کے باوجود، بتلانے کے باوجود لوگ پھر بھی ان کے کان پر جو بھی نہیں رینگتی، بس دیکھا دیکھی وہ جا رہا، بس زیادہ زیادہ مبارک دینے، ایک دوسرے کو بڑھ کر مبارکیں دینے، بھائی یہ مقصد ہوتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام تو وہ اسی طرح صفوں سے کیا مجال کے صف کو بھی توڑتے، اسی طرح صفوں میں بیٹھے رہتے۔ وَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، آپ ان کو واعظ کرتے ہو اور نصیحتیں کرتے اور حکم دیتے۔ ثابت ہوا کہ خطیب کو بھی ایسی باتیں، پند و نصیحت، احکام، مسائل جس کی ضرورت ہے وہ چیزیں بیان کرنی چاہیے، نہ کہ ترنم اور اشعار اور ادھر ادھر کی لطیفے بازیاں اور اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ کام کی باتیں انتہائی مختصر طور پر جچے تولے الفاظ کے اندر کوئی پند و نصیحت کرنی چاہیے۔ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، اگر کہ آپ جنگی مہم کے لیے لشکر بھیجنا ہوتا تو وہ بھی ترتیب دے لیتے، تو مثلا اس کے اندر فلاں علاقے کی طرف ایک لشکر بھیجنا ہے، کون کون اس کے لیے تیار ہیں، ہاں بھی اپنے نام لکھوا دیں، ٹھیک ہے، یہ ترتیب دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی اہم پروگرام ہے تو یہ ترتیبیں دی جا سکتی ہیں۔ قال ابو سعید فلم یدل الناس علی ذلک حتی خرجت مع مروان، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ اسی طریقے پر ہی رہے کہ یعنی بغیر ممبر کے یہ خطبہ دیا جاتا، یہاں تک کہ میں نکلا مروان کے ساتھ، وہ امیر المدینہ، اس عالمی کو مدینے کا اس وقت امیر تھا، فی اضحیٰ اور فطر، یہ عید الاضحیٰ کا دن تھا یا عید الفطر کا۔ فلما اتینا المصلی، جب ہم عیدگاہ میں آئے تو اذا ممبر بناؤ کثیر بن سلط، تو وہاں ایک ممبر نہ تھا جو کثیر بن سلط نے بنایا ہوا تھا۔ کثیر بن سلط نے وہاں
کچی اینٹوں گاروں کے ساتھ بھی ایک اونچا ممبر بنایا ہوا تھا۔ فیضا مروان یرید ان یرتقیہ قبل ان یصلی، مروان یہ چاہتا تھا کہ یہ ممبر کے اوپر چڑھے نماز سے پہلے ممبر پر چڑھ کر کچھ بیان کرنا چاہتا تھا۔ فجبزت بثوبی فجذبنی، میں نے اس کو کپڑے سے پکڑ کر کھینچا، فجذبنی، اس نے مجھے کھینچا، میں کھینچ کر اس کو مصلی کی طرف کرنا چاہتا تھا کہ پہلے نماز، تو لیکن وہ پہلے ممبر پر چڑھ کر پہلے بیان کرنا چاہتا تھا۔ فرتفع، چنانچہ میں نے تو اب اشارہ تو نہیں کرنا تھا یا تھوڑا سا کھینچ کر اس کو اشارہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے ممبر کے اوپر چڑھ گئے۔ فخطب قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے اس نے خطبہ دے دیا۔ فقلت لو غیرتم واللہ، میں نے کہا تم نے تبدیل کر دیا، واللہ نبی کا طریقہ جو مسنون طریقہ تھا تبدیل کر دیا۔ فقال ابا سعید، وہ کہنے لگا اے ابو سعید، قد ذهب ما تعلم، وہ طریقے چلے گئے جو تو جانتا تھا، جو تو جانتا تھا نا، وہ اب وہ طریقے نہیں ہیں۔ پہلے تھا کہ پہلے نماز ہوتی تھی، بعد میں خطبہ ہوتا تھا، لوگ خطبے کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے۔ اب وہ لوگ جو ہے سلام پھرتے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پھر پہلے ہی خطبہ ان کو سنا دیتے ہیں۔ فقلت ما عالم واللہ خیر مما لا عالم، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جو میں جانتا ہوں وہ بہتر ہے اس سے جو میں نہیں جانتا۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ پہلے نماز ہو بعد میں خطبہ، یہ ہے میں جانتا، یہ بہتر ہے اس سے جو میں نہیں جانتا۔ میں کیا نہیں جانتا؟ جو تم نے نیا طریقہ نکالا ہے کہ پہلے خطبہ اور بعد کے اندر نماز۔ فقال ان الناس لم یکونوا یجلسون لنا بعد الصلاۃ، وہ کہنے لگا کہ بے شک لوگ وہ ہمارے لیے نماز کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں۔ فجعلتها قبل الصلاۃ، میں نے پھر نماز سے پہلے یہ شروع کر دیا۔ اصل کے اندر جب یہ آپس کے اندر کچھ اختلافات ہوئے ہیں، یہ قبائل کے آپس میں، تو چونکہ نماز تو انہوں نے عید کی پڑھنی ہوتی تھی، تو نماز کے بعد جو خطبہ تھا وہ جو خطیب بھی تھے، کیونکہ اس وقت جو حاکم ہوتا تھا وہی خطیب ہوتا تھا، تو خطبے کے اندر بھی اپنے مخالفین کی طرف کوئی ان کو اشارے کنائے کے اندر ان کی تنقیص یا ان پر اعتراض کرتے اور اپنی خوبی بیان کرنے شروع کر دیتے۔ اور جو مخالف ہوتے وہ اب وقت کے حکمران کے خلاف کھڑے تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے طریقہ یہ اپنایا کہ وہ سلام پھرتے نکل جاتے کہ نہ ہم یہاں بیٹھیں اور نہ ان کی باتیں سنیں۔ تو جب ان کے مخالف ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تو انہوں نے پھر طریقہ یہ نکالا کہ ہم خطبہ ہی پہلے کر دیتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے تو لوگ بیٹھیں گے نا، نماز تو پڑھ کر جانی ہے، نماز کے انتظار میں ٹھہریں گے، تو اس لیے جب ٹھہریں تو ہم پہلے ان کو اپنی بات سنا کر ہی بھیجیں گے۔ تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اجتہاد کر کے یہ طریقہ نکالا۔ تو یہ جب کہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ ایک تو ممبر کے بغیر ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے اندر ممبر آپ نہ منگوایا ہے نہ کہ وہاں بنوایا ہے۔ حالانکہ اگر جمعے کے لیے ممبر کی ضرورت ہے کہ تاکہ اونچی جگہ کھڑے کر دور تک لوگوں کو آواز بھی سنائیں، دور تک لوگوں کو نظر بھی آئے، تو عید کے اندر تو اس سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو عقل اور رائے کو پر عمل کیا جائے تو عید کی نماز کے اندر بھی خطبہ یہ ممبر کا بنا لینا رکھ لینا چاہیے، لیکن مسنون طریقہ یہ کہ بغیر خطبے کے، کیونکہ دین جب وہ اپنی رائے اور اجتہاد پر نہیں ہے کہ جو خود سوچ اور فکر میں آئے، دین نام ہے اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے میں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔